الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے معیار الوہیت کیا ہے۔ اس سے پہلے جو دو درس ہیں ان دونوں میں توحید اور شرک کی وضاحت آپ کی خدمت میں قرآن و سنت کی روشنی میں نے کی تھی۔ آج کے درس میں معیار الوہیت بڑا خاص ہے، دھیان سے غور سے اور توجہ سے اسے سماعت کرنا ہے۔ الوہیت کا معیار کیا ہے، یعنی وہ کون سی صفت ہے کہ جو صرف معبود اور الہ کی ہی ہو سکتی ہے، دوسرے کی اللہ کے علاوہ معبود کے علاوہ کسی اور کی وہ صفت ہو ہی نہیں سکتی کسی شکل میں بھی، نہ حقیقتاً نہ مجازاً۔ یہ دو لفظ میں بول رہا ہوں، حقیقت اور مجاز، اس سے پہلے بھی بولے تھے اور اب بھی بول رہا ہوں، ان دو لفظوں کی وضاحت کرنے لگا ہوں۔ حقیقت اور مجاز کیا ہوتا ہے، یہ حقیقت اور مجاز میں مثال دوں گا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک لقب مبارک ہے اسد اللہ۔ کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ کا شیر۔ ایک ہے شیر کا حقیقی معنی، ایک ہے شیر کا مجازی معنی، ایک ہے حقیقی شیر، ایک ہے مجازی شیر۔ حقیقی شیر کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، وہ جو جنگل میں ہوتا ہے، وہ جو جنگل کا بادشاہ ہے، وہ حقیقی اسد ہے، حقیقی شیر ہے۔ لیکن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا اس حقیقی معنی میں آپ کو شیر کہتے ہیں؟ نہیں، بلکہ حضرت علی کو شیر اس لیے کہتے ہیں کہ آپ بڑے بہادر ہیں۔ تو جیسے شیر بہادر ہوتا ہے ویسے مولا علی بھی۔ حضرت علی کو حقیقتاً شیر نہیں کہتے، مجازاً شیر کہتے ہیں۔ یہ فرق ہے حقیقت اور مجاز کا۔ حقیقی معنی ایک لفظ کا، وہ جو اس کا اصلی معنی ہوتا ہے اسے حقیقت کہتے ہیں، اور جہاں اسے استعمال کیا جا رہا ہے بھلے اس میں وہ حقیقی معنی نہ پایا جاتا ہو، اس کو مجاز کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مثال دیتا ہوں، ہمارے عرف میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، جی فلاں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، اللہ نے اس کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے، یا پھر ویسے ہی کہہ دیتے ہیں بہت ہاتھ چ بڑی شفا ہے، حالانکہ شفا کون دیتا ہے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وہ ہے جو شفا دیتا ہے۔ اور ہم کیا کہہ رہے ہیں، کس کے ہاتھ میں شفا؟ بولو، کہتے کہ نہیں کہتے؟ تو کیا خیال ہے جو یہ کہے کہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے؟ قرآن کہتا ہے جب میں بیمار ہو جاؤں تو شفا وہ اللہ دیتا ہے، اور ہم کہیں ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے، تو پھر ہو گئے مشرک؟ معاذ اللہ، نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں بھی پتہ ہے حقیقت میں شفا کا مالک وہی ہے، حقیقت میں شفا وہی دیتا ہے۔ ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے، یہ مجاز ہے، یہ مجازن ہم کہتے ہیں، ورنہ ہمیں بھی پتہ ہے جو بندہ یہ لفظ بول رہا ہے کہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، اسے بھی پتہ ہے بھئی شفا کا مالک اللہ ہے۔ یہ ہے حقیقت اور مجاز کا فرق۔ آئیے، اگر کوئی سوال کرے، یہ تو ہمیں اپنی طرف سے بات بنا کے سنا دی ہمیں، قرآن و حدیث تو اس پہ موجود نہیں ہے، بے شمار مثالیں ہیں۔ میں ایک مثال عرض کروں گا قرآن مجید سے، سورہ زمر ہے، آیت نمبر 42 ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ایک شان بیان کرتا ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا۔ اللہ تعالیٰ اللہ یتوفی الانفس، اللہ تعالیٰ نفسوں کو، جانوں کو وفات دیتا ہے، یعنی روح قبض کرتا ہے۔ کون کرتا ہے؟ موت کون دیتا ہے؟ حین موتہا، ان کی موت کے وقت روحیں قبض کون کرتا ہے؟ بولیں اللہ۔ روحیں قبض کون کرتا ہے؟ موت کون دیتا ہے؟ اللہ۔ اب یہ آیت ہے قرآن پاک کی، یہی قرآن ہے۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 11 کھولیں، اللہ فرماتا ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، اے محبوب اعلان فرما دو کہ تمہیں وفات دیتا ہے موت کا ایک فرشتہ جو اللہ نے مقرر فرما دیا ہے۔ دو آیتیں،
پہلی آیت میں بتایا کون ہے وفات دینے والا، بولیں گے اونچی آواز سے، کون ہے وفات دینے والا. اور دوسری سورہ سجدہ کی آیت میں بتایا کون ہے وفات دینے والا، فرشتہ. ایک ہی کام ہے، موت دے رہا ہے فرشتہ اور موت دے رہا ہے اللہ. یہ ایک ہی کام ہے اور دونوں ہی قرآن کی آیت ہے. ایک آیت میں اس کام کی نسبت اللہ کی طرف، دوسری آیت میں اسی کام کی نسبت فرشتے کی طرف. ملک الموت الذی وکل بکم، موت کا فرشتہ، ملک الموت جسے کہتے ہو، حضرت اسرائیل علیہ السلام، اسی کام کی نسبت ان کی طرف بھی ہے. تو کیا خیال ہے بھائی صحیح کون سا ہے؟ آپ کو کہنا چاہیے دونوں ہی صحیح ہیں، کیونکہ دونوں ہی قرآن کی آیتیں ہیں اور دونوں پر ہمارا ایمان ہے اور دونوں ہی حق ہیں. قرآن کی ایک زیر زبر میں بھی شک نہیں ہو سکتا، دونوں ہی صحیح ہیں. مطلب کیا ہے پھر؟ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موت دیتا ہے، وفات دیتا ہے، یہ حقیقت ہے، اور فرشتہ روح قبض کر کے وفات دیتا ہے، یہ مجاز ہے. یہ فرق ہو گیا حقیقت اور مجاز. حقیقت میں جو کچھ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے، موت بھی وہی دیتا ہے، زندگی بھی وہی دیتا ہے، مگر جو فرشتے کی اس نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے نا آگے، یہ مجاز ہے. اب میرا خیال ہے حقیقت اور مجاز کا فرق سمجھ میں آ گیا. اب آگے چلیں پھر اسی سوال پہ، معیار الوہیت کیا ہے؟ معیار الوہیت وہ چیز یا وہ صفت جو صرف اور صرف الہ میں ہو سکتی ہے. اس کا نام بھی الہ پر ہی بولا جا سکتا ہے، اور الہ اور معبود کے علاوہ وہ صفت کسی میں ہو ہی نہیں سکتی، نہ حقیقتاً ہو سکتی ہے نہ مجازاً ہو سکتی ہے. یعنی حقیقت میں بھی وہ نہیں کہہ سکتے کسی اور کو، وہ تو بالکل نہیں کہہ سکتے نا، اور مجازاً بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو وہ صفت اس صفت کے ساتھ موصوف نہیں کر سکتے. وہ کیا چیز ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اچھا ایک سوال یہاں یہ بھی ساتھ لے لیں کہ مجازاً جب ہم کہتے ہیں نا فلاں ہستی میں، جیسے کہ میں نے عرض کیا ابھی فرشتے میں، یا دھیان سے یار ضائع نہیں کرنا اسے، ملک الموت فرشتے میں اللہ تعالیٰ نے یہ اس کی ڈیوٹی لگائی ان کی کہ وہ روح قبض کرتے ہیں. یہ مجازاً ان کی ڈیوٹی ہے، یہ وہ کام کرتے ہیں مجازی طور پہ، حقیقت میں ان کا کام نہیں، اللہ پاک کا کام ہے کیونکہ قرآن میں آیا ہے. ان کو مجازاً اس کام پہ مقرر کیا گیا ہے. اب مجازاً ایک صفت کسی میں پائی جائے اللہ کے علاوہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کی ہی صفت اس میں پائی گئی. اس کا مطلب یہ، ایک مثال دے دیتا ہوں. میں نے پچھلے درس میں آیت پڑھی تھی، اللہ فرماتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہے جو سمیع ہے، اللہ تعالیٰ ہے بصیر ہے. اور پھر دوسری آیت پڑھی تھی فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان کو سمیع بھی بنایا ہے، بصیر بھی بنایا ہے. اب سمیع و بصیر اللہ بھی ہے اور سمیع و بصیر بولو انسان بھی ہیں، یہ دونوں ہی قرآن میں ہے. سمیع و بصیر اللہ بھی، سمیع و بصیر انسان بھی. اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے حقیقتاً، انسان سمیع و بصیر ہے مجازاً. اب مجازاً سمیع و بصیر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی ہی صفت اس بندے میں آ گئی ہے. نام بے شک ایک ہے لیکن صفت اللہ کی فرق ہے. بھائی اللہ کے سمیع ہونے میں اور بندے کے سمیع ہونے میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ پہلا فرق یہ ہے، بڑا فرق، کہ اللہ جب سے خود موجود ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، تب سے وہ سمیع بھی ہے. جب سے رب ہے تب سے وہ ہمیشہ سے موجود ہے تو ہمیشہ سے سمیع بھی ہے. وہ ہمیشہ سے موجود ہے تو ہمیشہ سے بصیر بھی ہے. اور انسان نہ خود ہمیشہ سے موجود ہے نہ ہمیشہ سے سمیع ہے، نہ خود ہمیشہ سے موجود ہے نہ خود ہمیشہ سے بصیر ہے. آپ کو سمجھ میں آئی بات؟ ایک فرق. دوسرا بڑا فرق، اللہ تعالیٰ بھی سنتا ہے، ہم بھی سارے سنتے ہیں. اللہ بھی دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں. اب یہ صفتیں ایک جیسی ہیں نہیں، نام ایک جیسے ہیں. اللہ کی صفت کا نام بھی سماعت، ہماری صفت کا نام بھی سماعت. اس کی صفت کا نام بھی بصارت، ہماری صفت کا نام بھی بصارت. نام ایک جیسے ہیں مگر صفتیں ایک جیسی نہیں ہیں. اللہ کے سننے میں ہمارے سننے میں فرق ہے. اللہ کا سننا غیر محدود ہے، انلمیٹڈ ہے، اور ہمارا سننا محدود ہے، لمیٹڈ ہے. ہم ایک لمیٹڈ چیز کو سن سکتے ہیں. اللہ کا سننا لا متناہی، اس کی کوئی حد ہی نہیں. ہمارا سننا متناہی، اس میں حد ہے.
اور پھر یہ بھی کہ اللہ کا سننا بغیر کسی کے اذن کے ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اسے اذن دے تو سنے، وہ کوئی اسے اذن دے تو دیکھے، لیکن انسان کی یہ دونوں صفتیں سننا اور دیکھنا یہ اس کے اذن کی محتاج ہیں، یہ اور بھی فرق ہے۔ سو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بھائی نام صفتوں کے ایک جیسے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صفتیں بھی ایک جیسی ہیں۔ اب بتاؤ جس مذہب میں اتنی باریکی کے ساتھ بتایا گیا ہو بھائی نام ہی ایک جیسے ہیں صفتیں ایک جیسی نہیں ہیں، اس مذہب اور مسلک کے اندر شرک کہاں سے آئے گا؟ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا پھر وہی سوال معیار الوہیت کیا ہے؟ اب میں ریورس چلوں گا تھوڑا سا تاکہ جلدی سمجھ میں آئے۔ کیا دینے والا ہونا، داتا ہونا یہ الوہیت کا معیار ہے، یا مشکل کشا ہونا یہ الوہیت کا معیار؟ اسی پہ پھڈا ہے نا، اسی پہ جھگڑا ہے۔ ہمیں مشرک جو کہا جاتا ہے اسی وجہ سے کہا جائے، دیکھو نا داتا تے اللہ ہے نا تے بندیاں نو داتا پہ آکھ دے رہے، مشکل کشا تو اللہ ہے نا تو بندوں کو کہتے ہیں مشکل کشا۔ ہم بھائی صفائی دے رہے ہیں، تنقید نہیں کر رہے۔ صفائی کا تو حق ہے کہ کوئی نہیں؟ بولو تے صحیح یار۔ صفائی دینے جو مظلوم ہوتا ہے اسے آخری حق صفائی دینے کا ہوتا ہے۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہے کہ کوئی ہمیں کہہ دے تم تو مشرک ہو، مسلمان ہی کوئی نہیں۔ جی ایک شخص کی میں نے کل پرسوں تقریر سنی، کہہ رہا تھا مشرک انما المشرکون نجس نجس ہو، اسی وجہ سے ہمارے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، لیٹرین چ وڑ جاندے ہو، جتھے دی مٹی اوتھے ہی جاندی ہے، تسی بھی مشرک پلید تے لیٹرین چ جا کے چھپ جاندے، نماز نہیں پڑھتے ساڑھے پیچھے۔ آپ کو پتہ ہے میں کیا بات کر رہا ہوں؟ ہمیں مشرک کہا گیا۔ تو جس کو اتنا ظلم ہو اس کو صفائی دینے کا حق تو ہوتا ہے نا۔ تنقید تو کوئی نہیں، کسی پہ نہیں تنقید، واللہ نہ مقصد ہے تنقید ہے، اصلاح مقصود ہے، عقیدہ یاد کروانا مقصود ہے، اسی لیے ساری محنت ہے۔ کیا مدد کرنا یہ معیار الوہیت ہے؟ پہلا سوال ہے۔ جو مدد کرے وہ الہ ہوتا ہے، کیا یہ ضروری ہے؟ کیا یہ معیار ہے کہ جو بھی مدد کرے وہ الہ ہوتا ہے؟ قرآن کھول لیتے ہیں، بدر کا مقام ہے، اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے مدد مانگی اللہ سے، اللہ نے مدد فرمائی۔ آپ کو پتہ مدد کرنے کے لیے کون آیا تھا؟ بولیں، قرآن پڑھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اذ یوحی ربک الی الملائکہ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا۔ اللہ فرماتا ہے جب اللہ نے حکم فرمایا فرشتوں کو، انی معکم، فرشتوں میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، ایک کام کرو کہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو۔ یہ اللہ نے کس سے فرمایا ہے؟ فرشتوں جاؤ میرے بندوں کو ثابت قدم رکھو، مدد فرمائی اللہ نے فرشتوں کے ذریعے۔ اب فرشتے آئے، انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی کہ کوئی نہیں؟ مانگی کس سے تھی؟ آئے کون تھے؟ اب ہم مددگار کسے کہیں، اللہ کو یا فرشتوں کو؟ ہے جی، اللہ کو کہیں گے فرشتوں کو کہیں؟ مددگار تو وہ بھی ہے نا جو مدد کر رہا ہے سامنے، جو لے کے کوڑا یا تلوار کافروں کو مار رہا ہے، مدد تو وہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کسی کو نظر آتا ہی نہیں ہے، نہ وہ خود یہاں ظاہر ہوا تھا، پھر مددگار کسے کہیں؟ اللہ کو کہیں یا فرشتوں کو کہیں؟ آپ کو کہنا چاہیے وہ دونوں ہی مددگار ہیں، دونوں ہی، مگر حقیقی مددگار پروردگار ہے اور مجازی مددگار اس کے فرشتے ہیں۔ مددگار ہونا معیار الوہیت نہیں ہے، کیونکہ معیار الوہیت مجازن بھی نہیں ہو سکتا، وہ حقیقتاً بھی کسی میں نہیں ہو سکتا، وہ مجازن بھی نہیں ہو سکتا۔ شفا دینا، کیا یہ معیار ہے الوہیت کا؟ مدار ہے کیا کہ جو بھی شفا دے وہ الہ ہوتا ہے؟ پھر قرآن کھولتے ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 49 ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان قرآن میں آیا، فرمایا ابرئ الاکمہ والابرص۔ حضرت عیسیٰ اپنی نسبت کہہ رہے ہیں کہ میں اندھے کو شفا دیتا ہوں۔ کون دیتا ہے شفا؟ ابرئ، واحد متکلم ہے، میں شفا دیتا ہوں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا اللہ شفا دیتا ہے، انہوں نے کہا میں دیتا ہوں شفا۔ کس کو؟ اندھے کو بھی اور برس والے کو بھی میں شفا دیتا ہوں۔ اپنی طرف نسبت فرمائی، نبی ہو کے فرمائی۔ شفا کون دیتا ہے؟ نبی کہہ رہے ہیں میں دیتا ہوں۔ بھئی صحیح بات کون سی ہے؟ آپ کو کہنا چاہیے دونوں ہی صحیح۔ اللہ شفا دیتا ہے خود حقیقتاً،
اور نبی شفا دے رہے ہیں مجازن، یہ ہے حقیقت مجاز، معیار الوہیت شفا دینا نہیں، ورنہ حضرت عیسیٰ یہ نہ کہتے میں شفا دیتا ہوں۔ میں نے عرض کیا نا جو الوہیت کا معیار ہوگا وہ غیر میں مجازن بھی نہیں ہوتا، حقیقتاً تو دور کی بات ہے مجازن بھی نہیں ہو سکتا۔ آئیے، کیا مردوں کو زندہ کرنا یہ معیار ہے الوہیت کا کہ جو بھی مردے زندہ کرے وہ الہ ہے؟ یہ کیا مدار ہے الوہیت کا؟ الہ کی شان ہے کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہی فرمان اسی آیت میں موجود، فرمایا احیی الموتیٰ باذن اللہ، میں مردے زندہ کرتا ہوں۔ یہاں بھی واحد متکلم کا صیغہ، میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو، نسبت اپنی طرف کی، حالانکہ زندگی اور موت کون دیتا ہے؟ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں زندہ کر رہا ہوں، حیات میں دے رہا ہوں۔ کون صحیح ہے بھئی؟ دونوں ہی صحیح ہیں، اللہ حقیقت میں، نبی مجاز میں، فرق ہے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی کہا باذن اللہ، میں جو بھی کر رہا ہوں نا، شفا دے رہا ہوں یا مردے زندہ کر رہا ہوں، یہ میں خود نہیں کر رہا، رب کے آرڈر سے کر رہا ہوں۔ اور یہ لفظ اسی لیے بولا تاکہ ذہن کے کسی کونے خدرے میں بھی شک نہ آئے۔ آپ سمجھ رہے میری بات کو؟ ہمارا کب یہ عقیدہ ہے کہ بغیر اذن کے، ہم کہتے ہیں داتا صاحب بھی اگر کرم فرمائیں دے، رب کرم فرمائیں تو رب کے اذن سے ہی فرماتے ہیں، رب نہ اذن فرمائے تو داتا صاحب بھی کچھ نہیں کرتے، ہے نا؟ ہم کہتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نظر کرم فرمائیں تو رب کے اذن سے ہی فرماتے ہیں، نہ اذن ہو تو حضور بھی کرم نہیں فرماتے ہیں۔ اذن کی بات ہے، اجازت کے محتاج ہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء اولیاء۔ ہم نے کب کہا اذن نہیں ہے؟ تیسری بات، کیا غیب کا علم ہونا، غیب جاننا، یہ معیار ہے الوہیت کا کہ جو غیب جانے وہ الہ ہے؟ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جان سکتا، کیا یہ ضروری ہے؟ قرآن پڑھتے ہیں یہی آیت، فرمایا انبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تیسرا اعلان، فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں گا کھا کے کیا آئے ہو اور گھروں میں چھپا کے کیا آئے ہو، میں خبر دوں گا پیٹ میں کیا ہے۔ اب مجھے بتاؤ پیٹ کے اندر جو کھایا ہے، دہی کھائی ہے کہنا چاہیے یا کھایا ہے کہنا چاہیے، آپ فیصلہ کر لیں۔ دہی ہے پیٹ میں، لسی ہے، سالن ہے، شکر ہے، پراٹھا ہے، کیا ہے؟ غیب ہے کہ نہیں؟ غیب اسی کو کہتے ہیں نا جو نظر نہیں آتا۔ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں جو پیٹ کے اندر کھا چکے ہو میں بتاؤں گا، اور جو گھر میں مٹیوں میں پڑولوں میں چھپا چکے ہو وہ بھی تمہیں میں بتاؤں گا، جو دفن کر چکے ہو خزانے وہ بھی تمہیں میں بتاؤں گا۔ نبی اعلان کر رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں غیب بتاؤں گا، بتا رہا ہوں۔ بتاؤ، غیب جاننا اگر یہی معیار الوہیت ہے تو اس معیار پر تو حضرت عیسیٰ کو بھی خدا ہونا چاہیے، معاذ اللہ، لیکن وہ الہ نہیں ہے، اللہ کے بندے ہیں، کیوں بتا رہے ہیں غیب؟ یہی فرق ہے حقیقت اور مجاز کا۔ رب غیب جاننے والا ہے حقیقت میں، نبی غیب جاننے والے ہیں مجازن، اس کے کرم سے، اس کی عطا سے، اور اتنا ہی جانتے جتنا وہ بتاتا ہے۔ یاد رہے ہمارا عقیدہ ہے نبی بھی غیب اتنا ہی جانتے ہیں جتنا وہ بتاتا ہے۔ آئیے چوتھی بات، یہ خاص ہے، دور سے سن لینا، دور سے کوئی پکارے تو سن لینا، کیا یہ معیار ہے الوہیت کا؟ جو دور دراز کی باتیں سنیں وہ الہ ہے، کیا یہ ضروری ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دور سے سننا یہ رب کی شان ہے ہی نہیں، رب کی صفت دور سے سننا، کیونکہ وہ دور ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ دور سے تو وہ سنے نا جو دور ہو۔ نہیں سمجھ آ رہی بات کہ ایک بندہ میرے پاس بیٹھا ہے قریب، تو وہ دور سے تو نہیں سن رہا، وہ تو قریب سے سن رہا ہے نا، دور سے وہی سنے گا نا جو دور ہوگا۔ تو کیا خیال ہے رب دور ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، قرآن ہے وہ فرماتا ہے وہ تو شاہ رگ سے بھی تمہارے قریب ہے۔ پھر بھی قرآن پڑھیں گے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر بڑھ رہا ہے، ایک چونٹی بل سے باہر آتی ہے، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، وہ چونٹیوں سے کہنے لگی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں کچلی نہ جاؤ۔ یہ قرآن ہے نا۔ اچھا، حضرت سلیمان علیہ السلام تھے 3 میل دور،
کتنے میل دور؟ 3 میل دور. فتبسم ضاحکا من قولها. حضرت سلیمان نبی نے اس چونٹی کی بات کو سنا اور مسکرانے لگے. 3 میل کی دوری سے چونٹی کی آواز. چونٹی کو کان میں گھسا دو تو بھی اس کی آواز نہیں آتی. کیا خیال ہے؟ اس کو جتنا مرضی مائکروسکوپ یا جو بھی آلات اس کو لگا دو، اس کی آواز کان میں نہیں آئے گی. اٹھا کے کان کے اندر رکھ لو اس کی باتوں کی آواز، پھر بھی نہیں آئے گی. یہ نبی کی شان ہے. اب مجھے بتاؤ، جب یہ سلیمان نبی کی شان ہے تو نبیوں کے سردار کی شان کیا ہوگی؟ انہوں نے سن لیا. دور سے سنا کہ نہیں؟ چونٹی کی آواز کو دور سے سنا. تو دور سے سننا اگر یہ الوہیت کا معیار ہے، حضرت سلیمان کیا الہ ہے؟ کیا وہ معبود ہے؟ نہیں ہے، وہ تو نبی ہے. اس کا مطلب ہے یہ بھی الوہیت کا معیار نہیں ہے. میں بات ختم کر دوں. معیار الوہیت وہی باتیں جو میں نے پہلے عرض کر دی ہیں. واجب الوجود ہونا، یہ ہے الوہیت کا معیار. واجب الوجود، اللہ کے سوا کوئی نہیں. حقیقتاً کا تو تصور بھی نہیں، مجازاً بھی نہیں. آپ کسی کو مجازی طور پہ نہیں کہہ سکتے. ہم کسی کو مجازاً بھی نہیں یہ کہہ سکتے کہ یہ واجب الوجود ہے. واجب الوجود کا معنی میں عرض کر چکا ہوں. کیا مطلب ہے؟ جس کا ہونا ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اللہ کے سوا کوئی نہیں. حقیقتاً بھی نہیں، حقیقتاً تو سوچ بھی نہیں سکتے، مجازاً بھی نہیں. ہم کسی کو مجازاً بھی واجب الوجود بولو نہیں کہہ سکتے. اور دوسرا ہے مستحق کے عبادت. عبادت کا حقدار کسی کو نہیں کہہ سکتے. حقیقتاً تو دور کی بات ہے، مجازاً بھی نہیں کہہ سکتے. یعنی اگر کوئی بندہ کسی کو سجدہ کرے، کسی بندے کو یا کسی قبر کو، اور سجدہ کر کے کہے نہیں انہوں میں خدا نہیں منیا، مجازاً پہ سجدہ کرنا، پھر بھی اجازت نہیں ہے. تعظیمی سجدے کی بھی اجازت، قبروں پہ سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے بھائی. اس پہ میں الگ سے عنوان بیان کروں گا انشاءاللہ کہ مزارات کے آداب کیا ہیں، حاضری کا طریقہ کیا ہے، تفصیل سے عرض کروں گا. مگر یہاں صرف اتنا کہ مجازاً بھی کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے، مجازاً بھی کسی سے دعا نہیں کر سکتے. دعا اللہ سے ہے، صرف اللہ سے ہے. مجازاً کسی سے نہیں کر سکتے. عبادت جو ہے نا یہ مجازاً بھی نہیں ہوتی. اور ان 2 چیزوں کے علاوہ واجب الوجود ہونا اور مستحق کی عبادت، یہ ہیں معیار الوہیت. اب جس ہستی میں یہ صفتیں ہوں گی وہ الہ ہوگا. اور وہ دونوں صفتیں صرف اور صرف پروردگار کی ذات میں ہیں، کسی اور میں نہیں ہیں. سمیع، بصیر، یہ تو انسان کو بھی اس نے کہا ہے. رحیم، رعوف، یہ تو اپنے محبوب کو بھی اس نے کہا ہے. آپ کو بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ مجازی طور پہ بھی معیار الوہیت والی صفتیں غیر میں استعمال نہیں ہو سکتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی بندہ واجب الوجود سمجھ لے، کہے نہ بھی، صرف سمجھ لے تو مشرک ہو جائے گا. حضور کریم علیہ السلام بھی ہمیشہ سے نہیں ہیں. ایک وقت تھا جب حضور کا وجود نہیں تھا بھائی. ایک زمانہ تھا نا، اگرچہ اس وقت زمانہ بھی نہیں تھا مگر کچھ بھی نہیں تھا. پھر اللہ پاک نے حضور کو خلق فرمایا ہے، نور محمدی پیدا فرمایا. تو جو پیدا ہو وہ پہلے نہیں ہوتا. جب کچھ نہیں تھا تب میرا رب تھا. آپ کو بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ابتدا بھی نہیں، انتہا بھی نہیں. یہ شان صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، غیر کسی کی بھی نہیں. اور دوسری مستحق عبادت. کوئی بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ یا کسی ولی کو یا کسی پیغمبر کو عبادت کا مستحق سمجھ لے، کرے پاوے نہ، صرف سمجھ لے تو مشرک ہو جائے گا. وہ یا رسول اللہ نہ کہے پھر بھی مشرک ہے. آپ کو بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وہ کسی نبی کو نہ بھی پکارے پھر بھی مشرک ہے. کیوں؟ اس نے جو حق تھا نا رب کا وہ بندے کو دے دیا ہے. اور وہ کیا ہے؟ استحقاق عبادت. عبادت کا حق صرف اور صرف میرے رب کا ہے. یہ 2 صفتیں ہیں جن کو ہم کہیں گے کہ یہ معیار الوہیت. اس پہ مزید بحث تفصیل بھی موجود ہے مگر میں اسی پہ اکتفا کر رہا ہوں. یہی یاد رکھیں تو انشاءاللہ عقیدے میں کوئی نقب زنی نہیں کر سکے گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ